ونقص من الأموال وأنفسهم والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خواب سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھولوں کی کمی سے، مگر ایسا صبر گزار لوگوں کو بصیرت سنائی دیجئے کہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. میرے بھائیو، قرآن کریم کی اس آیت سے صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بے خوبی پتہ چلتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ اسے برداشت کر لیے اور بدلہ نہ لیے، ان کا نام صبر ہے. نہیں میرے بھائیو، صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے. صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے. میرے پیارے بھائیو، یہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہ اس کا ذکر آیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والے کو سہارا دیا ہے، تو کہیں واللہ یحب الصابرین کہہ کر انہوں نے اپنی محبت کا پروانہ عطا کیا ہے. سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں صرف انہی لوگوں کو مصیبت اور خسارے سے محفوظ قرار دیا ہے جو ایمان اور اعمال کے صالحہ کے ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. میرے بھائیو، صبر جیسے متعلق گرا باری کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، یہ دکھانا ہو کہ صبر کیا چیز ہے، تو حسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالو. ان مشاہی کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے. صہیب ابو طالب کو گزارے ان 3 سالوں کو یاد کرو جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا کہ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، کہ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، وہ ماں کو فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. اگر آپ کو صبر و استقامت کا مفہوم جاننا ہے تو حضرت خبیب عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، جن کو صرف ایمان لانے کی بداس میں گرم تپتی ریت پر لیٹایا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ بلال کے پائے ثبت میں لغزش آ جائے، وہ اس قابلی رحم میں بھی عہد کی دل نواز کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، صبر کا معنی و مطلب سمجھنا ہو تو حضرت خبیب عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جن کو سولی پر چڑھانے سے پہلے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ خبیب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصیق جواب دیتا ہے، لوگو تم جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی اگر چک جائے تو میری جان بخش دی جائے گی. بلا خبیب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے بوٹیوں کے شکل میں گوشت تک تاک لیا جاتا ہے. عزیز بھائیو، یہ لوگ صبر و استقامت کا مفہوم منا رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزاک. اب میں بلاؤں گا الحاج کو جو آئے اور صبر کی حقیقت کو واضح کریں.